بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. ہم نے تربیت سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ. یہاں ہم ایک والدین کی سنگین ترین غلطی کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، اور والدین کی سنگین ترین غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بچپن کو اپنے بچپن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے بچپن میں کیا ہوتا تھا، ان کے بڑے کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اور اپنے بچپن کو اپنے بچوں کے بچپن سے کمپیئر کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، یہ بالکل نامناسب بات ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرانے لوگ اتنے سخت تھے اور وہ اتنا ڈانٹتے تھے اور یہ کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہم ان کی عزت کیا کرتے تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو کمپیئر نہ کریں. دوسری بات کہ بچے کی تربیت کے ہر دور میں مختلف مدارج ہوتے ہیں. ایک ہی طریقے سے کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہوتی. ہر دور میں ہر زمانے کے اعتبار سے تربیت کے مدارج علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکرموا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو. یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اکرام ایسے کیا جائے گا کہ اس اپنے بچے کو آپ ضرورت سے زیادہ نہ ڈانٹیں. مثال کے طور پر والد صاحب یا والدہ کو بہت زیادہ غصہ اگر آ جاتا ہے تو وہ اپنا سارا غصہ اس بچے کے اوپر نہ نکالیں. جتنی اس کی غلطی ہے اس کو اتنا ہی ڈانٹیں. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ڈانٹنا ہے تو اس کے ہم عمروں کے سامنے اس کو نہ ڈانٹیں. اسی طرح گھر میں اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اس مہمان کے سامنے بھی اس کو نہ ڈانٹیں. تو اس کے کزنز کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے یا مہمانوں کے سامنے اس کو ڈانٹنے سے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. اور وہ جب کوئی بھی شخص عزت نفس مجروح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آپ کے لیے پھر عزت باقی نہیں رہتی. اور اگر آپ یہ کام بار بار کرتے رہیں گے تو اس کے دل میں نفرت کے بیج آپ کے لیے گھر کر جائیں گے اور پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جائے گا. تو والدین کا جو اصل مقصد ہے وہ بچے کی سرزنش اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ برے کام سے بچ سکے. تو ہم نے اس کو برے کام سے بچانا ہے، نہ کہ اس کی عزت نفس مجروح کرنی ہے. تو عزت نفس اسی وقت اس کی بچے گی جب اس کی عزت محفوظ رہے گی. اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اکیلے میں یا مہمانوں کے جانے کے بعد جو ہے وہ اس کو سمجھا لیا جائے. اور اگر بہت زیادہ بڑی غلطی کر لی ہے اور قابل سرزنش ہے تو بعد میں پھر اس کو سزا دے دی جائے، اور اس سزا دیتے وقت اس کو بتا بھی دیا جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی اس لیے آپ کو یہ سزا دی گئی. تاکہ یہ سب آپ بتائیں گے تاکہ وہ بعد میں دوبارہ وہ والی غلطی نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر کو یا رومال کو ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے اور اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا ہے کہ اپنی اولاد کا کیسے اکرام کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کا اکرام آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان کو اچھے القابات سے پکاریں، ان کو اچھے ناموں سے پکاریں.
یہ یاد رکھیں کہ اس کی کسی برائی کی وجہ سے اس کا کوئی نام برا ہی نہ رکھ دیں، جیسے کہ آج کل بیوقوف یا کوئی اور نام دے دیا جاتا ہے کہ اس کی ذہنیت سے متعلق ہوتا ہے کہ جی اگر وہ ذہنی طور پر کمزور ہے تو اس کا پھر وہی نام رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسی نام سے اس کو بلایا جاتا ہے، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ بسم الله